والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب غزل بازی کن طبیب چار سازی کن مریض درد سیالم اغثنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز سے یہ ارادہ لے کے کہ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم اس نبی کا جشن منا رہے ہیں کہ جس نبی کے بدن کی بات تو الگ رہی, کبھی کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھی. ابھی نہیں کہے گا سبحان اللہ. پرسوں سے یہ میری چھٹی تقریر ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے برداشت کر رہا ہوں اور کیسے آواز نکل رہی ہے. ہم اس نبی کا جشن منا رہے ہیں کہ جس نبی کے بدن کی بات تو الگ ہے, کبھی کپڑوں پر بھی مکھی. ارے بولو یار, کپڑوں پہ مکھی. میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کا نام بھی تقریر کرنے والوں میں شامل ہو جائے. ریاست بھائی آگے ہیں چائے لے کے, یہ پئیں گے تو ہو سکتا ہے گلا میرا گرم ہو جائے. کبھی کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھی اور ساری زندگی حضور کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا. ابھی یہ شان ہے ہمارے نبی کی. اور آقا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ تو یار جان والے ہیں, ہمارے اندر تو جان ہے. اللہ کے رسول نے اگر پتھروں کی طرف اشارہ کر دیا تو پتھر زبان حال سے مدینے والے کا کلمہ پڑھنے لگے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے لگے. ارے پیڑوں کو اشارہ کیا تو پیڑ قدموں میں آ گئے. اور یہ تو بعد کے حالات ہیں. ہمارا نبی تو ایسی شان والا ہے کہ بچپن میں جھولے میں لیٹ کے چاند کی طرف انگلی اٹھا دے تو چاند برداشت نہ کر سکے تو ٹکڑے ہو جائے. آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہو جائے. جو نبی چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے, اگر اس نبی سے ہم یہاں بیٹھ کے مانگیں گے تو کیا نہیں ملے گا؟ ملے گا. ابھی اتنے فائدے کی جگہ بیٹھے, اتنے فائدے کی جگہ بیٹھے ہیں. ریاست بھائی, ایک بار صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, حضور یہ بتا دیں
مجالس فی الذکر، یا رسول اللہ آپ کے ذکر کی محفل میں جو لوگ آ جاتے ہیں انہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں کہ مولانا ہمیں چائے ملتی ہے، بتائیں جو ملتے ہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ذکر کی محفل میں آنے والوں کو کیا ملتا ہے، تو میرے نبی مسکرائے، اور مسکرا کے میرے نبی بولے میرے صحابہ قیامت تک کے میرے ذکر کی محفل میں آنے والوں کو خوشخبری دے دو، مجالس فی الذکر فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کی محفل میں آنے والوں سے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انہیں جنت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دے دیتا ہے؟ جنت۔ جنت کبھی دیکھی ہے؟ جسے دیکھنے کی تمنا ہو وہ مدینہ چلا جائے اور سرکار کا روزہ دیکھ لے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ جسے زندگی میں جنت دیکھنے کی تمنا ہو ریاست بھائی کہ میں جنت دیکھ لوں تو وہ مدینہ چلا جائے۔ ارے قسم خدا کی اگر حج کا قبضہ نہیں ہے تو عمرہ کر کے دیکھ لو، نبی گارنٹی لے رہے ہیں۔ حضور فرمانے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، بے شک۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کا معنی پتا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ سب مل کے کہو اللہ پاک ہے، اور جب بار بار ہم جیسا گناہگار اسے پاک کہے گا مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، تو اس کی رحمت کسی نہ کسی دن مچل جائے گی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ بے شک۔ میں 10 منٹ میں آپ کو، آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں سے چلا، میلاد کہاں سے چلا؟ ہمیں میلاد نہ عمر سے چلا، نہ صدیق سے چلا، نہ عثمان سے چلا، نہ علی سے چلا۔ میلاد کی جڑیں بہت پرانی ہے، میلاد خدا نے چلایا۔ جی بے شک۔ ریاست بھائی میلاد کس نے چلایا؟ ارے سب مل کے بولے کس نے؟ خدا نے۔ اور میرے جیسا پڑھا لکھا آپ جیسوں میں تقریر کرتا ہے، آپ جیسوں کو بلا کے ذکر نبی سناتا ہے، لیکن باہر مولا تیری شان، اللہ نے جب نبی کا میلاد منایا تو میرے تمہارے جیسوں کے درمیان نہیں، بلکہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے میرے خدا نے میرے نبی کا میلاد پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو میلاد خدا نے منایا، اور 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی رد کرنے والا یہاں مل جائے تو مجھے بلا لینا، میں بھی آپ ہی کے درمیان کا ہوں۔ 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں میں سے ریاست بھائی کوئی نبی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نبی نے محمد رسول اللہ کا میلاد نہ پڑھا ہو۔ ہر نبی نے حضور کا میلاد پڑھا، اور آج ساری دنیا نے بتا دیا، اور میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے جی اگر گلے نے کچھ ساتھ دیا تو میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا سماعت کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کی چائے سے زیادہ گرم ہو۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ آج میں نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور آج تو اپنے بھی اور غیر بھی کہہ رہے ہیں کہ دو جہاں کی بن کے رحمت کملی والا گیا، کملی والا گیا۔ بھائی کی رحمت ذرا اونچا بولو۔ ہمارے نبی صرف اس جہاں کی رحمت نہیں ہے بلکہ دونوں جہان کی رحمت ہے، اور یہ جلوہ ریاست بھائی میدان محشر میں اپنے بھی دیکھیں گے اور غیر بھی دیکھیں گے، اور جو بیچارے بیچ کے جنہیں معلوم نہیں ہے وہ میدان محشر میں جب حضور کی شان دیکھیں گے تو وہ اشرف علی تھانوی جیسے کو تلاش کریں گے کہ کہاں ہے، ہمیں بہکاتا رہا، ہم سے کہتا رہا نبی کچھ نہیں ہے،
اور نبی کی تو شان یہ ہے کہ یہ عرش کے اوپر خدا کی کرسی پر بیٹھے ہیں. بے شک. کرسی پر بیٹھے. شان یہ لوگ تلاش کریں گے کہاں قاسم نانوتوی کہاں ہے اشرف علی تھانوی دیکھیں گے تو ایک پہ ادھر لاٹھی پھر رہی ہوگی وہ ایک پہ ادھر پھر رہی ہوگی. تو شان میرے نبی کی شان اگر دیکھنا ہے تو قسم خدا کی اگر دل سے دیکھو گے تو ہر چیز میں شان نظر آئے گی. بے شک. شاعر کہتا ہے کہ دو جہاں کی بن کے رحمان کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا اج دو جہاں کی بن کے رحمان کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کہ دو جہاں کی بن کے رحمان کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا اور اپنی امت بخشوانے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا. تو حضرات محترم میں 10 منٹ میں نبی کا وہ میلاد پڑھ دوں کہ جو نبی کی ماں نے نبی کا میلاد پڑھا. بے شک. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. ارے ایک ماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹا کیسا ہے, جی. اس کا بچپن کیسے گزرا, اس کی جوانی کیسے گزری, اس کی زندگی کے لمحات کیسے گزرے, اس کا مزاج تلخ رہا یا میٹھا رہا, مزاج رہا تو رہا کیسا, ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں محمد تشریف فرما ہو چکے ہیں, مجھے پتہ ہی نہ چلا. تو عقل نے کہا آمنہ تمہیں پتہ کب چلا؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ مجھے خوابوں کے ذریعے پتہ چلا. سبحان اللہ. کائے کے ذریعے؟ خوابوں کے ذریعے پتہ چلا. نبی میرے خواب میں آتے رہے, کبھی کوئی نبی آتا ہے کبھی کوئی نبی آتا, ہر نبی خواب میں آنے کے بعد مجھے مبارکباد دیتا اور کہتا آمنہ خوش ہو جا, تیرے شکم میں وہ مختار کائنات جلوہ گر ہے کہ اللہ نے جن کی محبت میں کل کائنات کو بنایا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی تیرے شکم میں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ چند پرندے بڑے خوبصورت پڑپڑاتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوئے. ان کی چونچوں میں ہیرے موتی, موتیوں سے چونچیں بھری ہے. میں ذرا سی دیر کے لیے گھبرا گئی کہ بولا یہ پرندے اور میرے گھر میں, میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ پرندے ان موتیوں کو میرے بستر پر بکھیرنے لگے. اور آپ کا دل اندر سے تڑپ جائے گا, اندر سے بے قرار ہو جائیں گے کہ جس رات نبی پیدا ہوئے اس رات حضرت آمنہ کے یہاں اتنا بھی اثاثہ نہیں تھا کہ تیل خرید کے چراغ روشن کر لیتے. اتنا بھی نہیں. فرماتی ہے اتنا بھی پیسہ موجود نہیں کہ تیل خرید کے چراغ جلایا جائے. لیکن جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو دنیا کی عورتیں کہتی ہیں کہ لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی, لیکن جب محمد پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت آمنہ کہہ رہی ہے خرج منی نور. اے دنیا والوں یہاں بیٹی اور بیٹے کی مثال نہیں ہے. حضرت آمنہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر سے نور نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور نکلا اور اس نور نے میرے تاریخ کدا گھر کو جگمگا دیا. گھر کے کونے کونے میں روشنی. کہ حضرت آمنہ کیا اتنی روشنی تھی کہ آپ کا گھر روشن ہوا؟ کا نہیں, اتنی روشنی نکلی کہ میرے اپنے گھر میں بیٹھ کر بسنے کے راستے میں جو اونٹ چل رہے تھے میں نے ان اونٹوں کی گردنوں کو ملاحظہ کر دیا.
کہا کہ آمنہ بس اتنی روشنی؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے شام کے محلات بھی اپنے مکان سے دیکھ لیے۔ جب حضرت آمنہ نبی کے نور کی روشنی میں اپنے مکان سے بصرے کے اونٹوں کی گردنیں اور شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہے، تو غلام نبی اگر اپنے سینے میں نور محمدی کو بسا لے گا تو زندگی میں بھی چہرہ رسول نظر آئے گا، اور بعد مرنے کے قبر میں بھی اسے چہرہ رسول ہی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ضرورت ہے بسانے کی۔ آج کل ہم تو اس چکر میں پڑے ہیں کہ نبی کو یہ علم نہیں تھا، نبی کو یہ علم نہیں تھا۔ ارے اللہ کے بندے کبھی قرآن تو پڑھ کے دے، ریاست بھائی کبھی قرآن تو پڑھ۔ جس دن تو نے قرآن پڑھ لیا اور محبت رسول میں ڈوب کے پڑھ لیا تو ماتھے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ بے شک۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ قرآن پڑھو اور محبت میں ڈوب کے پڑھو تو تمہارا دل یہ کہہ دے گا کہ ہر ہر آیت قرآن کی، ہر لائن میلاد مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، اور عظمت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے۔ بے شک۔ لیکن پڑھو تو تمہیں تو فیس بک سے اور ساؤتھ مرے کی یوٹیوب سے اور واٹس ایپ سے جو ہے اسی سے فرصت نہیں ہے، باہر نکل ہی کب رہے ہو۔ قرآن تو اگر آ جاتا ہے تو بڑی تیزی سے انگلی مار کے ہٹا دے گا، جیسے سنتے ہی مر جائے گا۔ نعت آ رہی ہے اسے سننے تیار نہیں ہے، منقبت آ رہی ہے اسے سننے تیار نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ آ رہا ہے اسے سننے تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا مولا دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ابے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غلام رسول کا پھٹا گردن میں ہو دعا قبول نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں تو کمی ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہے۔ ٹوپی سر پہ لگی ہے، کھڑے سے پیشاب کر رہے ہیں اور موبائل جیب میں بج رہا ہے کہ مجھے یاد آتے ہیں نبی نبی۔ لو صاحب کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی یاد آ رہے ہیں۔ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور شادیوں میں کھڑے سے جو ہے کھانا کھا رہا ہے، گھوم گھوم کے بھیڑ بکریوں کی طرح کھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا، نبی کا نہیں چھوڑوں گا۔ جھوٹ کا بازار گرم ہے، مکاری کا بازار گرم ہے، دکھاوے کا بازار گرم ہے۔ اور بڑی سچی بات بتا رہا ہوں، بڑی سچی ایمانداری سے سنو۔ آج جلوس نکلا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ جب تک زندہ رہے نبی کا جلوس نکالتے رہیں۔ ذرا زور سے بولو یار، نبی کا جلوس۔ اب اگر کہے کہ اس کا ثبوت تو پڑھو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی تاج والے ہیں، نبی معراج والے ہیں، اور نبی جھنڈے والے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کیا ہے؟ جھنڈے والے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب نبی جھنڈا کہاں سے آ گیا تو اس سے کہ مضبوط روزانہ فاتحہ میں صاحب تاج پڑھنا اور ہم سے پوچھ رہا جھنڈے کہاں سے آ گئے۔ یہ درود بتا رہے ہیں کہ نبی جھنڈے والے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں بھی جھنڈا دیا ہے اور میدان حشر میں بھی جھنڈا دے گا۔ اور وہ جھنڈا کون سا ہوگا؟ لواء الحمد کا جھنڈا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہے گا لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز، میں جو بات بتانے جا رہا تھا وہ بات سن لو۔ اگر یہ حرکتیں تم نے بند نہ کی تو جلوس نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جلوس نکالو تو ادب کے دائرے میں، تاکہ غیر دیکھے تو کہہ دے کہ جن مسلمانوں کا دنیا کا جلوس اتنا اچھا ہے تو میدان محشر کا جلوس کتنا اچھا ہوگا۔ یہ کودنا، یہ تھرکنا، یہ ٹھمکے لگانا، ابے نبی کے غلام کے نچکیے ہوتے؟ نبی کے غلاموں کی شان یہ کہ وہ ناچنے کودنے والے ہیں؟
نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور لبوں پر درود و سلام ہوتا ہے، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جو شان نبی کی ہے اور نبی کے غلاموں کی ہے وہ شان دنیا میں کسی اور کی نہیں۔ بے شک غلام رسول بن کے دکھائے۔ تو حضرت علیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ روشن کریں، لیکن کہہ رہی ہے خرج منی نور، میرے اندر سے نور نکلا، پورا گھر روشن ہو گیا، گھر چمکنے لگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے جلدی سے کپڑا لیا اور اپنے بیٹے محمد پہ ڈال دیا، اڑا دیا، تو اس کپڑے سے چھن چھن کے ایسی نوری شعاعیں نکل رہی تھی کہ صرف گھر ہی روشن نہیں ہو رہا تھا بلکہ آسمان تک روشنی کا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے باپ کے گھر تھی، جب میں ننگے پیر چلتی تھی تو کنکری جب میرے پیر میں چبھتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلیف، پیر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، لیکن جیسے میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا، اس کے بعد کانٹا بھی اگر لگا تو میرے پیر میں داخل نہیں ہوا، کنکر بھی اگر میرے پیر کے نیچے آ گیا تو اللہ نے اسے موم بنا دیا۔ یہ شان ہے میرے تمہارے نبی۔ آج تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور جو نبی پہ اعتراضیہ نشان لگاتے ہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن راست پر آ جائے۔ آخری بات سن لیں اور بات ختم کر لیں۔ جو شان میرے نبی کی ہے کسی اور کی نہیں ہے، جو گھرانہ میرے نبی کا ہے کسی اور کا نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی سرکار میرے شکم میں آئے، محمد رسول اللہ میرے شکم میں آئے، میں ایک دن کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئی، نل کا زمانہ تو تھا نہیں، نہ سمر سیول کا زمانہ، نہ ٹیوب ویل کا زمانہ، کنویں کا زمانہ تھا۔ پانی بھرنے کے لیے جب میں گئی تو وہاں بہت ساری عورتیں تھیں، میں بھی لائن میں لگ گئی، عورتیں بھرتی رہی، جاتی رہی، بھرتی رہی، جاتی رہی، میرا آخر میں نمبر آیا۔ تو میرے دل نے کہا کہ کنویں میں جھانک کر پہلے دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پانی بھرنے کی وجہ سے پانی نیچے چلا گیا ہو اور تیری رسی ڈول جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ کہتی ہے میرے کنویں کی بن پہ برتن رکھے اور جیسے ہی میں نے کنویں کے اندر جھانکا، پانی کے دیکھنا چاہا، تو ایک آواز میرے کانوں میں آئی اور کہا اے کنویں کے پانی خوش ہو جا، آج مختار کائنات کی ماں تیرے اندر جھانک رہی ہے، زیارت کر لے، زیارت کا موقع ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے پانی نے اوپر اٹھنا شروع کیا، اتنا اٹھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کنویں کے پانی سے کم میرے برتن بھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے احساس نہیں۔ تو یہ شان مصطفیٰ کی ہے۔ جب ماں کے شکم میں یہ عالم ہے تو قبر انور میں لیٹے ہوئے جلووں کا عالم کیا ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک زندہ رہو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتے رہو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلام